السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، لیکن پھر بھی یہ قوم نافرمان رہی۔ حالانکہ ناظرین محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک وقت میں لاڈلی قوم بھی ہوا کرتی تھی۔ کیسے بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم؟ آج کی اس ویڈیو ہماری اسی پر مبنی ہے۔ آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش میں 13 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 100 سال ہوئی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال کی ہوئی تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری دی، کیونکہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کافی بوڑھی تھی اور اس خوشخبری پر چونک اٹھی، جس کو قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: ہم نے ان کو یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ انہوں نے کہا کہ اب کیسے میرے بچہ ہوگا؟ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ یہ تم پر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں۔ سورہ ہود آیت 71 اور 73۔ چنانچہ جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی سال حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 27۔ حضرت اسحاق کی پیدائش پر ہی ختنے کا حکم آیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ کروایا۔ حضرت اسحاق جب 37 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھائی نحور کے بیٹے کی بیٹی ربقہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس کی تھی۔ خدا کی قدرت کے شادی کے 20 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر آخر کار حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں گڑ گڑا کر اولاد کی دعا کی، جو اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور بلک کر 60 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نواز دیا۔ پیدائش کے اعتبار سے جو بڑا تھا ان کا نام عیسیٰ رکھا گیا اور دوسرے کا نام یعقوب علیہ السلام رکھا گیا۔ ناظرین محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو انہوں نے غلہ وغیرہ کا پیشہ اختیار کر لیا۔ عیسیٰ جن کا نام رکھا گیا تھا، جو بڑے تھے، وہ نامور شکاری بنے۔ بہرحال ناظرین محترم، حضرت اسحاق علیہ السلام آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، یعنی انہیں دکھائی کم دینے لگ گیا تھا۔ ان کے دونوں بیٹوں نے ہی والد کی بہت خدمت کی۔ عیسیٰ اکثر اپنے والد حضرت اسحاق کو شکار کا گوشت لا کر کھلاتے تھے۔ ایک دن حضرت اسحاق نے خاص فرمائش کی کہ مجھے شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر بڑا بیٹا عیسیٰ شکار کے لیے نکل گئے تو قریب ہی حضرت یعقوب بھی بیٹھے تھے، وہ بھی شکار کے لیے نکل گئے اور جلدی شکار لے کر واپس آ گئے اور والد کو کھلا بھی دیا، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہ دعا دی، کہا، اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے بیٹے، یہ کیا ہے؟ عیسیٰ نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ وہ حیران ہو کر بولے، بابا جان، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے اس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے بھی دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب
زمین پر خوب پھلے اور پھولے، آپ کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ اب ایشاؤ اپنے بھائی سے سخت ناراض رہنے لگے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس رہنے چلے جاؤ، حران چلے جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل کیسے پڑا، اس پر بھی 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب حضرت یعقوب نے ملک شام سے حران کی طرف ہجرت کی تو آپ دن کو چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے، جس وجہ سے آپ کا نام اسرائیل پڑ گیا۔ اسرا رات کے چلنے والے اور ایل کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیونکہ رات کا سفر اختیار کیا تھا، اس لیے آپ کا نام رات کے سفر کا دوست پڑ گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ نے حران کی طرف ہجرت کی تو راستے میں ندی پار کرنے سے پہلے آپ سے ایک آدمی الجھ گیا اور ساری رات کشتی ہوتی رہی لیکن کوئی فتح یاب نہ ہوا۔ اسی بنا پر صبح اس آدمی نے آپ کو اسرائیل یعنی اللہ کے بندے کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی نہیں بلکہ اللہ پاک کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا، اس لیے حضرت یعقوب کی آل اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کے 2 بیویاں اور 2 باندیوں سے اولاد 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام دینا تھا۔ حضرت یعقوب نے لابان کی 2 بیٹیاں لیا اور راحیل سے شادی کی۔ لیا بن لابان سے حضرت یعقوب کے 6 بیٹے پیدا ہوئے اور ان کے نام یہ ہیں: روبیل، شمعون، لاوی، یہود، یسکار، جبلون۔ راحیل بن لابان سے حضرت یعقوب کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ بلہا باندی سے بھی حضرت یعقوب کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، دان اور نفتالی۔ اسی طرح زلفا باندی سے بھی 2 ہی بیٹے پیدا ہوئے، زاد اور آشر۔ یہ سب فلسطین میں آباد تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو بے شمار اسرائیلی مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس دوران بہت سے پیغمبر ان میں بھیجے گئے جن میں حضرت ایوب علیہ السلام بہت مشہور گزرے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک طویل اور شاندار حکمرانی کے بعد قبطیوں کی غلامی میں آ گئی۔ پھر ان کو اس غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا اور بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیرہ احمر کے پاس پھر سے فلسطین میں لے آئے۔ حضرت موسیٰ کے بعد آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پیغمبر اور بادشاہ بنے۔ پھر ایک بہت طویل عرصے تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت قائم رکھی۔ اس دوران ان پر اللہ کا خاص کرم تھا، بلکہ یہ اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ دعویٰ کیوں نہ کرتے، اللہ پاک نے ان پر من و سلوہ جیسی نعمتیں جو اتاری تھی، لیکن یہ قوم بڑی بے قدری تھی۔ اللہ نے سینکڑوں نبی ان کی اصلاح کے لیے بھیجے، جن میں سے کچھ کا انکار کیا گیا، کچھ کو قبول اور بعض کو شہید کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21۔ روح المعانی میں باروایت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کیا تھا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ بیان القرآن۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے 2 باپ بیٹوں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے عزت بخشی اور وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے 10 قبائل نے بغاوت کر دی اور اسرائیل نام کے فلسطین کے شمال اسرائیل نام سے ایک اپنی ریاست قائم کر لی۔ پھر 537 قبل از عیسیٰ مسیح میں بابل اور نینوا کے حکمرانوں نے فلسطین پر حملہ کر دیا تو انہوں نے بڑے پیمانے پر اسرائیلیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو اپنا غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ناظرین محترم، 1917 میں برطانیہ کی حکومت نے اسرائیل سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کی ایک آزاد حکومت بنائی جائے گی، لیکن اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو اپنے علاقوں سے نکال کر خود ہی ایک آزاد اسرائیل ریاست کا اعلان کر دیا، جسے ان کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ، برطانیہ اور دیگر ویسٹرن دیشوں نے قبول کر لیا، اور اس طرح ناظرین محترم بنی اسرائیل آج تک مشہور ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔